السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم کی آیت سورہ مومنون 18واں سپارہ 31 نمبر آیت۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے اس قوم میں سے ہی ایک آدمی ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجا۔ اس قومی آدمی نے، جو ان کی قوم کا آدمی نبی بنایا گیا، اس نے آ کر یہ بات کہی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، اللہ کو معبود نہ بنانے کی وجہ سے، اللہ کو معبود نہ بناؤ، افلا تتقون، اس سے ڈرو۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ ماقبل میں بھی یہ مضمون چل رہا ہے کہ اللہ اور رسول علیہ السلام کو نہ ماننا، اس پر بھی فرمائے اللہ سے ڈرو، اور مانیں اور پھر کچھ شامل کر دیں، کچھ چاہت پر اور کچھ حکم پر، دونوں کو جمع کر دیں، فلا تتقون، اس سے بھی ڈرو۔ ماقبل کے مضمون میں چند منٹ میں چند جملے، یہ بات ماقبل میں بھی عرض کی گئی تھی کہ اگر ماقبل کا مضمون سمجھ میں آئے گا تو اگلا مضمون بھی سمجھ میں آئے گا، ماقبل کا مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا تو ما بعد کا مضمون بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ماقبل کے مضمون سے متعلق ایک بات تو یہ کہ انسانیت کی سب سے بڑی سعادت، قوموں کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ نبی کی زندگی کو من و عن قبول کر لے۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی سعادت نہیں، اس لیے کہ نبی کا دیا ہوا علم آسمانی ہوتا ہے، اس کا ذاتی نہیں ہوتا۔ آسمان سے وحی کے ذریعے چیزیں آتی ہیں، وہ اپنی قوموں کو بتا دیتے۔ تو یہ سرمایہ، یہ پروڈکٹ، یہ چیز، یہ آئٹم آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی سعادت قوموں کی یہ ہوتی ہے کہ جو دنیا میں نہیں مل سکتا، جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، نبی کے علاوہ کوئی اس کا حل تلاش نہیں کر سکتا، نبی کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا، وہ اس کائنات کی چیز ہی نہیں ہے۔ آسمانوں سے اوپر سے رب کے انتظام، رب کی نظر سے ہو کر جبرائیل علیہ السلام اور ایک جم غفیر فرشتوں کے ذریعے وہ چیز نبی تک، پھر نبی سے قوموں تک پہنچی ہے۔ تو سب سے بڑی سعادت قوموں کی یہ ہے، کائنات میں اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ نبی کی زندگی من و عن قبول کر لے، اور نبی کا امت پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی بغیر کسی کمی کے، بغیر کوئی چیز روکے، بغیر کوئی چیز چھپائے، بغیر کسی چیز کی وضاحت کے پوری چیز کو امت تک منتقل کر دے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت، کوشش، انداز اور اسلوب یہ ہے کہ ہر نبی نے پوری بات پہنچائی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ کسی نبی نے بھی کوئی چیز چھپائی نہیں، کسی نبی نے بھی کوئی چیز چھپائی نہیں، اور کسی امت نے بھی پوری چیز لی نہیں۔ کسی نبی نے کوئی چیز چھپائی نہیں، اور کسی قوم نے بھی، کسی نبی کی کسی قوم نے بھی 100% بات لی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس افراد بہت ہیں، قیامت تک کے میری نبوت، میری امت پوری چیز کو لینے کے بعد عمل کرے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس افراد بہت ہیں، قیامت تک کے لوگ ہیں، میرے پورے دین کو میری امت قبول کر لے گی۔
زمینی مشاہدہ یہ ہے، زمینی حالات یہ ہیں، قرآن حدیث کے تناظر میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں نے بات کو نہیں لیا. آپ علیہ نے فرمایا میری امت عمل کر کے دکھائے گی. بلغوا عنی ولو آیا، کہا اتنی سی بات بھی ہو نا وہ بھی پہنچا دینا. اس لیے فرمایا کہ اتنی سی بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں نے بھی اتنی سی بھی نہیں چھوڑی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے بھی تو تمہیں بتانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی، اس لیے تم بھی اگر کبھی یہ حدیث کا مفہوم مجھے اور آپ کو سمجھ میں آیا ہو، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے اگر ایک چھوٹی سی بات بھی کیوں نہ ہو. بلغوا عنی ولو آیاتن، آیاتن کا مقصد ہے پورا مسئلہ نہ ہو، آدھا ہو، آدھا نہ ہو، پاؤ نہ ہو، کوئی ایک شک ہو، کوئی ایک بات ہو، کوئی ایک جز ہو، کہا وہ بھی پہنچاؤ. کہا اس لیے کہ میں نے بھی تو ایک جز بھی نہیں روکا تمہارے لیے، سب کچھ تمہیں بتایا، اس لیے تم بھی امت کو، انسانوں کو، بعد والوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتاؤ، سمجھاؤ، عمل پر ڈالو. بلغوا عنی ولو آیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، آخری نبی کی امت اس لیے ڈیزائن کی گئی تھی، اس لیے فضائل دیے گئے تھے، اس لیے ان کی خوبیاں بیان کی گئی تھی، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کی امت کے ساتھ جوڑا گیا تھا. اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پہلے عیسیٰ علیہ السلام، پھر ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ثم ارسلنا رسلنا تترا، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو قریب ہے کہ اس پوری امت کو کہیں نبی نہ بنایا جائے. اتنے فضائل، جیسے پڑوسی کے اتنے حقوق، تو پڑوسیوں کو خیال ہونے لگا کہیں میرے مکان میں میرے بچوں کے ساتھ میرے پڑوس والے آدمی کا بھی حصہ تو نہیں ہوگا، کہ میری پراپرٹیز میں، میری چیزوں میں، میرے مال میں، میرے بینک بیلنس میں، میری مٹھی کی چیزوں میں میرے پڑوسی کا حق تو نہیں ہوگا. اتنے حقوق آئے کہ خوف ہونے لگا. مسواک کے اتنے فضائل آئے کہ خوف ہونے لگا کہیں فرض نہ ہو جائے. تہجد کے اتنے فضائل آئے، خوف ہونے لگا. اتنے فضائل آئے کہ خوف ہونے لگا کہ تہجد کہیں فرض نہ ہو جائے. تو یہ احکامات کی بھرمار، احکامات کا تسلسل، یا کے بعد دیگر احکامات کا آنا، ایک کے بعد ایک احکامات کی بوچھاڑ، ایسی صورت میں میرے محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اتنے فضائل بیان کیے گئے. کہا یہ عام امت نہیں ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نبیوں کے ساتھ ان کا جوڑ بٹھایا گیا. کہا ان کی حیثیت عام لوگوں کی، اب یہ پورے دین پر عمل کر کے دیں گے. لیکن میرے رب کو معلوم تھا، لیکن میرا رب عالم الغیب علام الغیوب، ما کان پہلے کی چیز، ما یکون بعد کی چیز، پچھلی بات اگلی بات سب اللہ کے سامنے یوں ہے. ہماری پچھلی اگلی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے سب کچھ یوں ہے. تو وہ اللہ جانتا تھا کہ پہلی امتوں کی طرح ایک ضمن بات سمجھیے. پہلی امتوں سے کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے رؤساء نے، سرداران نے، مالی اعتبار سے مستحکم لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے، صاحب اقتدار لوگوں نے، صاحب طاقت لوگوں نے، غریب مسکین جو 70-75% لوگ ہوا کرتے ان سے کہا خبردار نبی کی بات مت ماننا. لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے بات مان لی تو تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے انکار کیا، پہلی قوموں نے انکار کیا. ہم نے انکار نہیں کیا، ہم نے شامل کیا ہے. ہم نے اس آسمانی دین میں ایڈیشن کیا ہے. اس لیے کہ ہم انکار نہیں کر سکتے تھے، ہماری مجبوری تھی، انکار کرتے تو کافر ہو جاتے. اس لیے کہ ان کے بعد نبی تھا، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے. انہوں نے انکار کیا، نہیں مانتے اپنے نبی سے انکار، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کہا بھائی یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج کرو. بچے پیدا ہوں گے، مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، ہماری اولادیں بڑے ہوں گی، وہ مر جائیں گے، پھر ان کی اولاد ہوں گی، وہ مر، بس اسی کا نام دنیا ہے. وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور نبی کی بات نہیں مانی. ہم نے نبی کی بات مانی. فرق یہ کہ ہم نے انکار نہیں کیا.
انہوں نے انکار کیا اور ہم نے انکار نہیں کیا، لیکن ہم نے کچھ اور شامل کر دیا، ہم نے کچھ اور ملانا شروع کر دیا. تو بھائی انکار کرنے والوں نے اس لیے انکار کیا تھا کہ نبی کی بات پر اعتقاد نہیں تھا. جنہوں نے شامل کیا انہوں نے کیوں شامل کیا؟ جنہوں نے نبی کی بات کو مزید احکامات میں ایڈیشن کیا انہوں نے کیوں ایڈیشن کیا؟ قیامت تک جو بھی ایڈیشن کرے گا، نبی کی بات کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا، اور حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور عمل یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور بھائی 14ویں صدی میں ایسے گنجائش ہے، اور بھائی 13 سال پہلے لوگوں کے مزاج اور تھے، اب مزاج اور ہے، اس وقت لوگوں کا معیار اور تھا، آج معیار اور ہے، اس وقت تفہیم اور تھی، آج تفہیم اور ہے. یہ ایڈیشن کیوں کیا؟ اسی لیے کہ وہ اعتماد باقی نہیں ہے. انہیں اعتماد نہیں تھا، برملا انہوں نے کہا نہیں مانتے. ہمارے والوں نے کہا، انکار نہیں کیا، کہا نہیں کچھ اور شامل ہونا چاہیے، یہ بھی تو اور یہ بھی تو اور یہ بھی تو اور یہ بھی تو، سارا دین خلط ملط ہو گیا. تو میرے بھائیوں، نبی کا کمال یہ ہے، ساری زندگی دے دی ہے. کیا اس نے ناقص دی ہے؟ کیا اس کی اپنی زندگی کامل نہیں تھی؟ اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بتایا وہ کامل اور کافی نہیں تھا؟ بعد کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی زندگی کو بعد کے لوگوں کو سمجھاتے پھریں کہ اس کا مقصد یہ تھا اور اس کا مقصد یہ تھا، پہلے نہیں تھا اور اب یہ تھا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا اور یہ تھا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم نے یوں کیا، یوں دین اور یہ سنت ہے. تو کیا نبی کی زندگی ناقص تھی جو ہمیں سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ہم ناقل ہیں، ناقل. امت کے آسمان جیسا بھی کوئی مولوی، مفتی، علامہ، فاہمہ پیدا ہو جائے، وہ نبی کی بات کا ناقل ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی ایسی، وہ نقل کرے گا. کہا یہ حدیث میں لکھا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، یہ قرآن میں لکھا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. اس سے زیادہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے نبی پر نبی نہیں بنایا ہے. اللہ نے نبی کے بعد صحابہ پیدا کی، نبی سے چھوٹے لوگ پیدا کیے، نبی کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں پیدا کیا، نبی کے ساتھ کوئی اوپر کا نبی نہیں پیدا کیا. یہ سب سے اوپر کا نبی آیا ہے. اگر سب سے اوپر کے نبی کی زندگی بھی ہمارے نزدیک کافی نہیں ہے تو پھر عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ہم کیسے قبول کریں گے؟ تو میرے محترم ماں قبل میں یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کا سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں پوری زندگی دے دی. اور امت کی سب سے بڑی سعادت یہ، امت کی سب سے بڑی سعادت یہ کہ وہ نبی کی زندگی کو بن عن قبول کر لے. اس مضمون سے ہٹ کر دنیا میں 1 روپے کی، 1 کروڑ روپے کی، 1 ارب روپے کی کون سی چیز ایسی ہے جو سمجھدار سے سمجھدار، بیوقوف سے بیوقوف، عقل مند سے عقل مند، علم رکھنے والا کون ایسا آدمی ہے جو آمیزش والی، ملاوٹ والی چیز کو ایکسپٹ کرتا ہو اور خالص چیز کو چھوڑ دیتا ہو؟ اس وقت کائنات میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں جس کا یہ اصول اور ضابطہ ہو. کہا جی مجھے 2 نمبر چیز چاہیے، خالص نہیں چاہیے. یہ صرف مظلوم دین ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں خالص نہیں چاہیے، کچھ ملاوٹ چاہیے. دنیا میں نکما آدمی، فٹ پاتھ پہ رہنے والا آدمی، بھوکا رہنے والا آدمی، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پھیلا کے مانگنے والا آدمی، اس سے پوچھو خالص چاہیے ملاوٹ شدہ، کہا آپ کا دماغ خراب ہے، اگر میں غریب ہوں تو اس کا مطلب جعلی اور 2 نمبر چیز دو گے مجھے؟ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. اتنا بیوقوف کائنات میں کوئی اللہ نے پیدا نہیں کیا. اللہ کی شان کے خلاف ہے جو یہ کہ مجھے 2 نمبر چیز چاہیے، 1 نمبر نہیں چاہیے، جو کہ مجھے ملاوٹ شدہ چاہیے، خالص نہیں چاہیے. یہ سارا اصول دین کے لیے رہ گیا کہ بھئی خالص دین یہ ہے. کہا نہیں خالص تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن بتائیے اس میں ایڈیشن کیا ہے؟ ایڈیشن کے بغیر مزہ نہیں آتا. خالص نہیں، دین خالص نہیں چاہیے، دنیا خالص چاہیے. ایک صاحب نہ مضمون کا حصہ ہے اور نہ شاید اس مناسبت سے، لیکن ایک تقابل کمپیئر کرنے کے لیے، ایک صاحب ڈالر کی ٹرانزیکشن کر رہے تھے، ڈالر پاکستانی روپیز لے رہے تھے، تو ان کے پاس کچھ ڈالر آدم علیہ السلام کے زمانے کے بھی تھے، بہت پرانے ڈالر ہوں گے، سڑے ہوئے نوٹ، داغ لگے ہوئے نوٹ. تو دینے والے نے بتایا کہ دیکھو یہ ابھی تازے نوٹ ہیں، ان کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے، اور یہ تھوڑے سے پرانے 30 سال 25 سال 20 سال پرانے داغ دھبے لگے ہوئے، ان کی مارکیٹ ویلیو سیم نہیں ہے. جس پر ایک داغ ہے جو 20 سال 25 سال 30 سال پرانا ڈالر ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو گر گئی ہے. اور جو ڈالر 2 نمبر ہو، جس ڈالر پر شبہ ہونے لگے، اس کی تو وہ ویلیو بھی نہیں ہے
جو چند روپے کم کر کے مل جائے گی. میرے بھائیوں، یہ دنیا میں کتنے سمجھدار لوگ ہیں، کتنے ہوشیار سمجھدار لوگ ہیں کہ مارکیٹ ویلیوز لگاتے ہیں کہ نہیں یہ پرانا. ایک وقت پاکستانی نوٹ پر بھی آیا تھا، اگر کسی نے نام لکھا ہوا ہوگا نہیں چلے گا، کہیں حساب کتاب لکھا ہوا ہوگا اسے بیک پر تو نہیں چلے گا. تو لیکن وہ کام اس لیے نہیں چلا کہ میرے پاس تو پوری گڈی پر لکھے ہوئے ہیں. ہر آدمی اسی پر ایڈریسز لکھتا ہے، اسی پر حساب لکھتا ہے، اسی پر فون نمبر لکھتا ہے، اسی پر کوئی خاص بات لکھتا ہے. تو اسٹیٹ بینک نے کہا جی ہم بیک فٹ پر آتے ہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم پاکستان میں قانون لاگو نہیں کر سکتے کہ جس نوٹ پر لکھا ہوا. کہا یہ تو 80% کرنسی ڈیویلیو ہو جائے گی اگر ہم ہر نوٹ کو علیحدہ کریں، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے. کہا کس کس کو سمجھائیں گے؟ یہ قوم تو لکھتی اس پر ہے، یا ہاتھ پر لکھتی ہے یا نوٹ پر لکھتی ہے. نوٹ پر لکھنا قانوناً جرم ہے، ہاتھ پہ لکھنا شرعاً جرم ہے. اس لیے کہ دائیں سے لکھتا ہے بائیں پہ اسی کو پاخانے میں استعمال کرتا ہے، اور اسی پر کوئی ایڈریسز اور نام، عبد الغفار صاحب اس کا نام بھی ہے، رب کا نام بھی اسی گندے ہاتھ پر لکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ تربیت نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھئی میرا دین ہے، میں کوئی غلام تھوڑی ہوں، دین میرا ہے، مرضی میری ہے. صلی اللہ محمد. بہرحال بھائی، مضمون ما قبل کے مضمون کا حصہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی مانو. اگر اللہ کو نہیں مانو گے تب بھی افلا تتقون، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی مان کر کسی اور کی بھی مانو گے تب بھی اللہ سے ڈرو. رسول کو مانو، نہیں مانو گے، نبی کو نہیں مانو گے، افلا تتقون، اللہ سے ڈرو. اگر نبی کو رسول کو ماننے کے بعد کچھ اس کی مانو گے کچھ اپنی مانو گے، افلا تتقون، اللہ سے ڈرو. تو اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے. میرے محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس چھوٹی سی دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر اعتماد اللہ اور رسول پر تو پھر جھگڑا کوئی نہیں. دیکھو، آپ نے کبھی بھی دنیا میں جینون چیز پر لڑتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. ہمیشہ جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ چیز 2 نمبر، پیسے پورے. اگر چیز 1 نمبر ہو، خود پاکستان میں 28% مسلمان انسان ایسے ہیں اگر چیز سالڈ ہے تو مہنگی اور سستی پر بحث نہیں کرتا. پاکستان میں قوت خرید نہ ہونے کے باوجود 3 سال سے ہم پوری قوم ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہی ہے، اور آدھی قوم ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کس حال میں ہمارا آپ کا گزارا ہو رہا ہے، الامان واللفیظ. اس کے باوجود اگر کوئی خالص دوا مل جائے اور وہ قیمت سر سے اوپر نکل رہی ہو، خالص چیز، خالص مشینری، خالص ڈاکومنٹیشن، خالص کام مل جائے، تو آج بھی پیٹ کاٹ کر اس کی قیمت دینے کو آدمی تیار ہے کہ چیز اوریجنل ہے. چیز اوریجنل. آج غریب ملک کے باسی رہنے والوں کا حال یہ ہے. اگر اطمینان ہو جائے کہ یہ باہر سے دوائی آئی، کہا کوئی بات نہیں، پیسے نہیں ہے، قرض لے لیں، کریڈٹ لے لیں، کچھ کر لیں، کہا یہ مجھے اطمینان ہے، یہ دوا میرے مریض کے لیے 100% پاکستان سے میں نہیں لینا چاہتا. تو اللہ کا نظام ہے، اعتماد کی دنیا ہے. یہ اعتماد کی دنیا، اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر بھروسے کا معاملہ ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، جانے دیا اسے، بعد میں اسے بلایا، کہا وہ آپ کیا کر رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے چوری کرتے ہوئے دیکھ. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا جی میں کچھ نہیں کر. کہا آپ نے چوری کی؟ کہا میں. اس آدمی نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ھو ما سرقت، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں نے چوری نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اسے نہیں کہا تو نے چوری کی. عیسیٰ نے فرمایا صدقت ربی وکذبت عینی، تو نے اور تیرے رب نے، میرے رب نے سچ کہا، میری آنکھ نے جھوٹ دیکھا، تو نے چوری نہیں کی، جا چلا جا. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کیا آپ نے؟ فرمایا میں دوبارہ اس سے کہتا اس نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا جاتا تو میرے رب کا نام جھوٹا ہو جاتا. اس لیے کہ آدمی اینڈ پر استعمال کرتا ہے. میرے آپ کے معاشرے میں دن میں 200 مرتبہ ہر آدمی کہتا پڑتا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کے لیے کر دو. یہ اللہ کا واسطہ جب دیتے ہیں جب کچھ نہ ہو رہا ہو، اور ہم جب دیتے ہیں جب کچھ نہ ہو. یہ اللہ کا واسطہ، یہ پوری دنیا کا اصول اور اسلوب ہے. اللہ کا واسطہ جب دیں گے جب کچھ نہیں ہے، جب معلوم ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب اللہ کا نام ہے. اور ہماری ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بولنے کے لیے پہلے سب سے ہائی پوٹنسی دے دو. تو کہا اس نے سب سے آخری بات تھی میرے رب کے نام کا بھروسہ.
کہا میں نے اپنے رب کے، اگر میں اسے کہتا تو نے چوری کی اور پکڑا جاتا، بات ہو جاتی اور قبول کر لیتا، میں اسے بتاتا یہ چوری کی، اس وقت چوری کی، اور وہ قبول لیتا اور مان لیتا، تو ایسی صورت میں میرے رب کے نام کی حیثیت کیا رہتی کہ رب کا نام آیا پھر بھی نہیں بچ سکا، تو میرے رب کا نام بھی اگر نہیں بچا سکے تو اس نام کی حیثیت کیا ہوئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سکہ دیتے تھے، دراہم دینار چلا کرتے تھے، کہا جاؤ گوشت لے کر آؤ، گوشت لے کر آتا، اور ابو ہریرہ گنتے تھے اسے، 6 بوٹیاں 5 بوٹیاں، معمول تھا ایک، جب بھی کبھی مہینوں میں ضرورت پڑتی تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ پورا گوشت نہیں لے کر آتا۔ حضرت نے اس سے پوچھا، کہا جی میں اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ کا نام لے کر آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ سچ کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ سے بتا رہے ہیں یہ سچ نہیں کہتا۔ فرمایا اگر میں نے اس کی چوری پکڑ لی تو میرے رب کا نام جھوٹا ہو جائے گا، میں نے اپنے رب کے نام پر کب بھروسہ کیا؟ پھر اسی موقع اسے معلوم ہے کہ میری پکڑائی نہیں ہوگی، میری بچت ہو جائے گی اگر میں نے رب کا نام لیا۔ اگر رب کے نام پر بھی بچت نہ ہو تو پھر رب کے نام کا فائدہ کیا ہے؟ پھر رب کے نام کا فائدہ کیا ہوا؟ تو میرے محترم، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نام کی لاج رکھی، اپنے نام کی لاج رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم سے ایک اصول بتاؤں آپ کو، 131 نمبر آیت سورہ بقرہ، پہلا رکوع، پہلے رکوع کی آخری رکوع کی پہلی آیت، اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر احکامات آ رہے ہیں، اصول، ضابطے، چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اذ قال له ربہ اسلم، اے ابراہیم مسلمان ہو جائیے، فرمایا میں مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے اور ترجمہ۔ اذ قال له ربہ اسلم، آخری رکوع 131 نمبر آیت سورہ بقرہ، پہلا سپارہ۔ اذ قال له ربہ اسلم، مسلمان ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے لیے مسلمان ہو گیا، میں اپنے رب کے لیے مسلمان ہوں۔ رائے قائم نہ کیجئے، میں اس کی وضاحت اور تشریح کرتا ہوں۔ یہاں مسلمان ہونا مسلمان ہونے کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ نبی سے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائے، تو پہلے کیا تھے؟ نبی سے نہیں کہا جا رہا مسلمان ہو جائے، لیکن ترجمہ یہ ہے اذ قال له ربہ اسلم، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے مسلمان ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں مسلمان ہونے کے معنی میں نہیں، اور حقیقی معنی بھی یہی ہے جو آپ سے اگلے عرض کر رہا ہوں۔ اے ابراہیم آپ اپنے آپ کو رب کے حوالے کیجئے، اے اللہ میں نے آپ کو اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ یہ مسلمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، مسلمان حوالے ہونے کا نام ہے۔ کہ یہ مسلمان ہے کہ اللہ کے حوالے ہے، اور یہ مسلمان ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، ابھی تک اس نے اپنے اللہ کو اللہ نہیں سمجھا، اس لیے کہتا بھائی میں کس کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ کو؟ میری ضروریات، میرے مسائل، میری عزت، میری ذلت، میری بیماری، میری صحت، میرے دن، میرے رات، میری اولاد، میرے بچے، میرے کام کاج، مشغولیات، مصروفیات، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا ہوگا؟ کہا نہیں میں اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، کہ اپنے آپ کو حوالے کرو کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ تو مسلمان حوالے ہونا ہے، مسلمان حوالے ہونا ہے، مسلمان حوالے ہونا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کو، ایک روایت کے مطابق آپ نے 1 حج کیا، ایک روایت کو آپ نے 2 حج کیے۔ تو حج کے موقع پر یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایو یومن، کیا دن ہے آج؟ ایک سوال کیا، صحابہ نے جواب دیا، ابھی بتاتا ہوں۔ پھر دوسرا تھوڑی دیر میں سوال کیا ایو بلدن، یہ شہر کون سا ہے؟ ایو بلدن۔ پھر فرمایا ایو شہرن، مہینہ کون سا ہے؟ تو میرے محترم حج کسی اور مہینے میں ہوتا ہے کیا؟ 9 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو 9 ذی الحجہ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں ایو یومن، آج کون سا دن ہے؟
مکہ میں ہی حج ہوتا ہے، یوم العرفہ مکہ میں ہی ہوتا ہے، کہیں اب مدینہ میں نہیں ہو سکتا یوم عرفہ. حج کا یوم عرفہ مکہ میں ہی آئے گا، مدینہ میں نہیں آتا. تو ایو شہرن ایو بلدن، مہینہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، دن کون سا ہے. سارے صحابہ نے، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ آج یوم العرفہ ہے، 9 ذوالحجہ ہے. کسی ایک نے نہیں کہا مکہ میں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. تمام صحابہ نے ایک ہی بات کی، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. جو صحابی وہاں موجود تھے ان سے ان کے شاگرد نے حج کے بعد حدیث بیان کرتے ہوئے پوچھا. پوچھنے والے تابعی ہیں، بتانے والے صحابی ہیں جو حج کے موقع پہ موجود تھے. فرمایا آپ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ 9 ذوالحجہ ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا مکہ ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ذوالحجہ ہے؟ کہا کیوں نہیں بولے؟ کہا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. غلام کی رائے وہی ہوتی ہے جو آقا کی رائے ہوتی ہے. آقا کو معلوم ہے تو ہمیں بھی معلوم ہے، آقا کو نہیں معلوم تو ہم کیوں کہیں کہ آج یوم العرفہ ہے؟ کہا آپ کا کیا خیال ہے، آپ علیہ السلام کو معلوم تھا یا نہیں؟ کہا معلوم تھا. تو کہا جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، تو ہم کیوں اپنی زبان سے کہیں؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی، اللہ اور رسول جانتے ہیں. کہا ہم غلام ہیں، غلام. ہماری رائے کا کیا مقصد ہے؟ وہ ہیں صحابہ جنہوں نے اندر سے مانا، انہیں صحابہ کہتے ہیں. جنہوں نے ظاہری اعتبار سے مانا. غلام ہوا کرتا ہے 2 حیثیتوں میں، ایک اندر کا غلام، ایک باہر کا غلام. ایک اندر کا غلام اور ایک باہر کا غلام. اندر کا غلام ہوتا ہے کہ اس کی اندر کی ساری چیزیں تابع ہوتی ہیں، اور باہر کا غلام ہوتا ہے کہ باہر سے مانتا ہے، اندر سے نہیں مانتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اندر اور باہر دونوں کے غلام تھے. اندر اور باہر دونوں کے غلام تھے. غلام سے پوچھا، غلام سے کیا کھائے گا؟ کہا جو آقا کھلا دے. کیا پینا ہے؟ جو آقا پلا دے. کیا پہننا ہے؟ جو آقا پہنا دے، پلا دے، سلا دے، جیسے آقا رکھے. تو سائل نے، سوال کرنے والے کا، اللہ کے بندے تیری بھی تو کوئی رائے ہوگی، تیری بھی تو کوئی چاہت ہوگی، تیری بھی تو کوئی راحت ہوگی، تیرا بھی تو کوئی فیصلہ ہوگا. اس نے کہا بھلے آدمی، اگر فیصلہ ہوگا تو پھر آقا اور میں دونوں برابر ہو جائیں گے. اگر رائے ہوگی میں اور آقا دونوں برابر ہو جائیں گے. منشا ہوگی تو میں اور آقا دونوں برابر ہو جائیں گے. فرمایا رائے اور غلام یہ جمع نہیں ہوتے. اگر غلام ہے تو رائے نہیں ہے، رائے ہے تو غلام نہیں ہے. اگر کوئی رائے ہے کہ بھئی میری رائے یوں ہونا چاہیے، تو کہا یہ غلام نہیں، ابھی تک اس نے قبول نہیں کیا اندر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. کہا اگر غلام ہے تو رائے نہیں ہوگی، اور رائے ہے تو غلام نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی. غلام وہ کہلاتا ہے، کہا جی جو آقا کی رائے وہ میری رائے. اس لیے اگر آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تو آپ کو بتاؤں، اگر غلام کہیں سے بھاگ دوڑ کر کے خاموشی سے آقا کو بغیر بتائے کوئی کمٹمنٹ کر لے، کوئی مال کما لے، 4 پیسے بنا لے، تو وہ غلام کے نہیں ہیں، وہ آقا کے ہیں. وہ غلام کے نہیں ہیں، وہ آقا کے ہیں. اس لیے کہ اس نے آقا کے وقت میں سے یہ وقت نکالا ہے. تو ہم اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں تو پھر ہماری کوئی رائے نہیں ہے. اگر ہماری بھی کوئی رائے ہے تو پھر ہم اور نبی دونوں برابر ہو گئے. اگر آقا اور غلام دونوں کی رائے ہیں تو پھر دونوں میں سے کوئی غلام نہیں ہے، دونوں آقا ہیں. ہماری تو کوئی رائے نہیں ہے، ہمارے پاس تو دین پہنچا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں کوئی چیز پلس مائنس نہیں کرنی. تو غلام کہتا ہے کیا کوئی ایسا غلام بھی ہے جو آقا کو بھی رائے دیتا ہو؟ کیا کوئی ایسا غلام بھی ہے جو آقا کو بھی بتاتا ہو، جو آقا کو بھی سمجھاتا ہو، جسے آقا کی زندگی میں کوئی کمی نظر آئے، جو آقا کے عمل میں کوئی ایڈیشن کرے؟ کہ یہ کیسا غلام ہے؟ کہ غلام تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو رائے آقا کی وہ رائے غلام کی. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب غلام تھے. صحابہ سب کے سب غلام تھے. اس لیے فرمایا ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے. یوم العرفہ میں خطبہ دے رہے ہیں،
9 ذوالحجہ کو خطبہ دے رہے ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، مکہ کے اندر 9 ذوالحجہ کو یہ سارے معمولات ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں ایو یومن، آج کون سا دن ہے، آج کیا دن ہے؟ فرمایا ہماری کیا رائے ہو سکتی ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ جو بات آپ کی وہ بات ہماری، آپ کو معلوم ہے اس لیے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ہماری بھی یہی رائے۔ اللہ اعلم ورسول، اللہ اور رسول علیہ السلام خوب جانتے۔ تو میرے محترم، بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، جہاں ہر سال مالی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مال آیا کیا، گیا کیا، سیو کیا ہوا، تو دینی اعتبار سے بھی میں اور آپ اینالائز کریں کہ بھئی میری عمر آج اتنی ہو گئی ہے، میں 50 سال سے ربیع الاول دیکھ رہا ہوں، میں 40 سال سے ربیع الاول بنا رہا ہوں، میں 50 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، یہاں خرچ کر رہا ہوں، تو بھئی دینی اعتبار سے آیا کیا، گیا کیا، سیو کیا ہوا، میں اسے میچ کروں کہ کتنی چیزیں ہیں جو قرآن حدیث سے میل کھا رہی ہیں۔ کیا ہمارے پاس سالڈ چیزیں، جینون چیزیں، بے غبار چیزیں، بغیر کسی تشریح کے، کیا وہ تھوڑی چیزیں ہیں کہ ہم کچھ ایسی احادیث کو لے کر آئیں جن کے بارے میں قوم کو سمجھانے میں 50 سال لگ جائیں؟ کیا سالڈ قرآن حکیم کی آیات وہ کم ہیں کہ کسی آیت میں اشتباہ پیدا کیا جائے؟ کیا سالڈ احادیث کم ہیں کہ بھئی یہ آپ علیہ السلام کی زندگی، یہ اسوہ حسنہ، کہ کچھ ایسی احادیث اور ضعیف احادیث، کمزور احادیث، موضوع احادیث ایسی لے کر آئیں کہ بھئی فائدہ تو ہو رہا ہے نا؟ ارے بھائی، اگر فائدے کو دیکھیں گے تو نمازیں چھوڑنی پڑیں گی، اگر فائدے کو دیکھیں گے تو حج چھوڑنا پڑے گا، فائدے کو دیکھیں گے تو ادب چھوڑنا پڑے گا، فائدے کو دیکھیں گے تو پھر کپڑے کم کرنے پڑیں گے، فائدے کو دیکھیں گے تو کفر کے دائرے میں جانا پڑے گا۔ یہ فائدہ جب ہوا کرتا ہے جب ایمان، اعمال، سنت، قرآن، حدیث متاثر نہ ہو۔ یہ کس نے سمجھا دیا کہ فائدہ ہو رہا ہو چاہے دین ذبح ہو جائے؟ تو دین کو ذبح ہونے سے بچاتے ہوئے اب دیکھیں گے فائدہ، اور وہ بھی قرآن حدیث ہمیں اور آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ کہاں اجازت ہے؟ پروفیشنل لوگ موجود ہیں، راسخ فی العلم لوگ موجود ہیں، ہر زمانے میں فتویٰ دینے والے موجود ہیں، ہر زمانے میں صحیح و غلط بتانے سمجھانے والے موجود ہیں۔ ہم اور آپ کیسے رائے قائم کر سکتے ہیں؟ اس حدیث کا یہ مقصد ہے، قرآن حکیم سے یہ چیز نکلتی ہے۔ کیا دنیا میں ہماری کوئی رائے قبول کرتا ہے؟ عدالت میں ہماری کوئی رائے قبول کرتا ہے؟ میڈیسن میں ہماری کوئی رائے قبول کرتا ہے؟ تو بھئی ہم جس پروفیشنل کے لوگ ہیں اپنی اپنی لائنوں کے اپر کلاس لوگوں سے رجوع کرتے ہیں کہ بھئی کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، کوئی غلط چیز نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہر موقع آخری موقع عطا فرمایا، ہر کلام آخری کلام، ہر نماز آخری نماز، ہر ربیع الاول آخری ربیع الاول، کہ ہم فیصلہ کریں۔ وہی ہم نے قرآن حدیث کے تناظر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کے لیے، کیا صحابہ کی محبت کا اظہار کیا کم تھا کہ ہمیں کسی اور اظہار کی ضرورت ہے؟ کیا صحابہ کی محبت میں ہمیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کہ صحابہ عاشق رسول اور محبت رسول نہیں رکھتے تھے؟ تو میرے محترم، اتباع اصل ہے، پیچھے چلنا اصل ہے، یہ کمال ہے، کمال پہنچنا نہیں ہے۔